ہم جب پروگرام کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو اکثر جو دانشور طبقوں میں یا جسے لبرل کہتے ہیں تھانوں ایکو ہی گل لبھی ہے بھائی، آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقصان اور بے راہ روی اور بدتینتی کا سیلاب ہے جو آپ کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے، تو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کے سامنے بیٹھ کے ہم ایک بڑے فنکار اور آرٹسٹ کے طور پر طبلے بجانے شروع کر دیں یا ہارمونیم لے کے بیٹھ جائیں یا وہاں پہ پینٹنگ شروع کر دیں. جو سامنے کی بات ہے وہ کرنی پڑے گی، اور جو اس وقت کے معروضی حقائق ہیں وہ آپ کو سننے پڑیں گے. آپ کے پاس سب کچھ ہو رہا ہے نا. کس طرح ملک ایک طرف سے سوئچ اوور کر کے اب چائنا کی گود میں کس طرح جا رہا ہے، کہاں آپ اپنے قرضے بیچ رہے ہیں، کہاں ان کو ری شیڈیول کسی تیسری پارٹی سے پیسے لے لے کے کر رہے ہیں، اور اپنے مختلف جو سی پیک اور پتہ نہیں کن کن منصوبوں کے نام پر کیا کیا چیزیں آپ سیاسی طور پر آگے لا رہے ہیں، کن کن چیزوں کو آپ کون سے پیادے پیچھے ہٹا رہے ہیں، یہ سارا آپ کے بھی تو سامنے ہی وہاں پہ ہو رہا ہے نا. آپ ان سے صرف نظر کر کے جہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک بین بجانی شروع کر دیتا ہے، سننے والے اس طرح سننے شروع کر دیتے ہیں. اور وہ جی ملین فالورز کے چکر میں وہ ملین سارے جو ہیں وہ ایک واہیات ایجنڈا کے اوپر جب بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اب ہم نہیں پیروی کر رہے ان کی، ہم نہیں بیعت کر رہے ان ملین فالورز والوں کی. ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ آپ چل رہے ہیں، اور ہوا کا رخ آپ کو وہ نصیر ترابی مرحوم کا شعر آ رہا ہے کہ وہ سادہ خو تھا زمانے کے خم سمجھتا کیا، ہوا کے ساتھ چلا لے اڑی ہوا اس کو. اب وہ آپ کو تھپیڑوں پہ رکھا ہوا ہے ہوا نے. ہم سے اب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سچ مچ کے مسائل ہیں، جو اب آپ کے ملک میں عقیدے کی بنیاد پر ایسی نفرت کو ہوا دے رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دھڑا بھی نہیں محفوظ رہے گا. نہ آپ کی سیاست بچے گی کیا، نہ بچی ہے ہی نہیں، اب تک محفوظ رہی ہے. کب ہے؟ جس وزیر کے اوپر چاہیں وہ جس وقت اور کچھ نہ کہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر توہین کا الزام لگ چکا، چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر انہوں نے یہ زبان درازیاں کر کے دیکھ لیں، آپ کے وزیر اعظم کو ننگی گالیاں دے کے دیکھ لیں، آپ کے سارے منسٹرز کو انہوں نے گالیاں دے کے دیکھ لیں. اب اور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کا ظاہر ہے آپ کا انداز ہی یہ ہے کہ آپ ٹائم مانگتے ہیں. آپ اپنی حکومت اور اپنے ٹینیور کے پجاری ہیں، بیسیکلی اصولوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے ایک آدھ دفعہ کہا کہ آپ منافق ہیں، ابھی یہ سن لیں یہ آگے سے کیا آ رہی ہے. اس کی تو ہیڈنگ ہی یہ ہے کہ ریاست کی منافقت، یعنی حکومت کی منافقت. عقیدے کی بنیاد پر نفرت اور خون ریزی ملک میں معمول بن چکا ہے، لیکن انتظامی اور سیاسی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مقبول نعروں کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنے والی حکومت اور وزیر اعظم بدستور کبھی ریاست مدینہ اور کبھی اسلاموفوبیا کے نام پر تقریروں کے ذریعے ملکی عوام کو جذباتی لحاظ سے گمراہ کرتے ہیں. ملکی عوام کو جذباتی لحاظ سے گمراہ کرتے ہیں. ملکی عوام کے ساتھ جذباتی کھلواڑ ہی واحد آپ کی مصروفیت ہے. کون سی ترقی اور کون سی پلورلزم اور کون سا آپ نے سسٹینیبلٹی کی بات کرنی ہے؟ سب جھوٹ ہے اور منافقت ہے اور بکواس ہے. اسی سیاسی رویے کی بنیاد پر تحریک انصاف کی حکومت تحریک لبیک کے ناقص اور ملک دشمنی پر استوار مطالبوں کو مسترد کرنے اور انہیں عقل کے ناخن لینے کا مشورہ دینے کی بجائے بند کمروں میں اس گروہ کے لیڈروں کی چاپلوسی کرتی ہے اور جھوٹے اور بے بنیاد اور جعلی وعدوں اور معاہدوں کے ذریعے کسی طرح آج سر پڑی بلا ٹالنے کا اقدام کرتی ہے. ایٹ لیسٹ اب آپ خدا کے لیے یہ سمجھ جائیں کہ ہم اکیلے یہ آواز نہیں لگا رہے ہیں. یہ ہی امر واقعہ ہے، اور آپ کا وہاں سے سب سے زیادہ بیسٹ ویل ریڈ جو آن لائن پلیٹ فارم ہے اس کا اداریہ بھی یہی بات کر رہا ہے. نئی مدت پوری کرنے کے بعد کوئی نیا بہانہ اور عذر تلاش کر کے یا کوئی لالچ دے کر اس گروہ کو خاموش کروانے کا اہتمام کیا جائے گا.
حکومت کا کوئی ذمہ دار یہ غور کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ جب انتہا پسندی پر مائل گروہوں کو سرکاری سطح پر قبولیت کے ذریعے عزت اور احترام سے سرفراز کیا جائے گا تو وہ اپنی شدت پسندی میں کمی کی بجائے اضافہ کیوں نہیں کریں گے؟ پاکستان پہلے ہی مذہبی شدت پسندی کی بھاری قیمت ادا کر چکا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف تمام تر قربانیوں کے دعووں کے باوجود دنیا بھر میں کوئی بھی ملک پاکستان کی نیک نیتی پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ وہاں سے چھپ کے بات ہو رہی ہے، میں اس کو صرف لاؤڈ اینڈ کلیئر لہجے میں صرف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران ایسے متعدد انتہا پسند مذہبی گروہوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جنہیں پاکستانی ریاست کے اداروں نے خود پروان چڑھایا تھا تاکہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے سامنے پاکستان کی نیک نیتی کا مقدمہ مضبوط کیا جا سکے۔ مضحکہ خیزی کی انتہا یہ ہے کہ FATF کو مطمئن کرنے کے لیے کی جانے والی قانون سازی کی حکمت پر سوالوں سے بچنے کے لیے حکومت نے مسلسل اس معاملے کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا ہے۔ حکومت کا موقف رہا ہے کہ اپوزیشن نے اپنی بے ایمانی کے تحفظ کے لیے ان قوانین کی آڑ میں احتساب قوانین تبدیل کروانے کی کوشش کی تھی۔ اس سرکاری حکمت عملی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان خام قوانین کی کمزوریوں پر اپوزیشن کے اعتراضات کو نظر انداز کیا جا سکے یا عوام کو یہ بتا کر مسلسل گمراہ کیا جائے کہ موجودہ حکومت ہی دراصل ملک اور قوم کے مفاد کو سمجھنے اور ان کی حفاظت کرنے کی اہل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام اور دہشت گردی کے حوالے سے گھسی پٹی دلیلیں دے کر یہ بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ واحد مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے دہشت گردی پر مسلمانوں کا حقیقی موقف عالمی فورمز پر پیش کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مغرب کے اس دور معیار کو سامنے لائے ہیں جس میں ایک طرف دہشت گردی کے واقعات کو اسلامی دہشت گردی قرار دے کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے تو دوسری طرف مغربی ممالک میں آباد مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصبات کو ہوا دے کر اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پر تشدد کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ دعوے کرتے ہوئے عمران خان اکثر کرکٹر کے طور پر اپنے قیام برطانیہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ یہ میں نے بھی سنا ہے کہ جتنا میں یورپ کو جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس قیام کی وجہ سے انہیں یورپی ملکوں کی اصل ذہنیت کا علم ہوا ہے، وہ ان کی کمزوریوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ اعلان کرتے ہوئے البتہ نئے پاکستان میں مدینہ ریاست کا احیاء کرنے کے دعوے دار وزیر اعظم کبھی یہ سچ نہیں بتاتے کہ جب وہ مغربی ممالک میں رہے تھے تو ان کا طرز زندگی کیا تھا، اپنا طرز زندگی کیا تھا، اور وہ اسلام، اس کے شعائر اور پاکستانی ثقافتی رویوں کے برعکس زندگی گزارنے کے کس قدر عادی تھے۔ ہر کسی کو تائب ہونے کا حق ہے اور ایسے میں اس کا ماضی اس کے لیے تہمت یا طعنہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بات مانتے ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈروں اور سیاسی مخالفین کو ہمہ وقت دشنام ترازی کی میزان پر رکھنے والے لیڈر سے یہ پوچھنا تو ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ویکیپیڈیا جیسے انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا پر، وہی ویکیپیڈیا اور وہی انسائکلوپیڈیا جہاں سے آپ سرکاری سطح پر آپ کی پی ٹی اے خط لکھ کر نام ہٹوا رہی ہے کہ ٹرو اسلام اور احمد اسلام کا خلیفہ، وہ کہیں وہاں سے ڈیلیٹ کر دیے جائیں، وہاں سے یہ چیزیں بھی ہٹوا دیں، یہ جن کا حوالہ اداریہ لکھنے والے کر رہے ہیں، دے رہے ہیں آپ کو، کہ وہاں ویکیپیڈیا جیسے انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا پر آج بھی ان کی موجودہ اور 2 سابقہ بیویوں کے علاوہ 3 ڈومیسٹک پارٹنرز یا گرل فرینڈز کے نام درج ہیں۔ ان معلومات کے مطابق ایما سرجنٹ، سیتا وائٹ اور کرسٹینا بیکر نامی خواتین 1982 سے 94 تک کے دوران ان کی پارٹنر رہی تھیں۔ انہی معلومات کے مطابق عمران خان کے 3 بچے ہیں، حالانکہ وہ خود کو 2 بچوں کا باپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عمران خان اسلاموفوبیا اور دہشت گردی کے حوالے سے مغربی ممالک کے دور معیار کا
پول کھولنے کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن یہ اعتراف نہیں کرتے کہ مغرب میں کسی بھی مسلمان کو ریاست اور حکومت وہی تحفظ فراہم کرتی ہے جو کسی بھی دوسرے شہری کو حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس کے گواہ ہیں کہ ہماری مسلمان شناخت یا احمدی شناخت کی بنیاد پر کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ عقیدے کی بنیاد پر آ کے ہمارا دروازہ نوک کر کے تو گولی مار کے چلا جائے۔